السلام علیکم محترم ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال کا یہ واقعہ جب آپ سنیں گے تو آپ کا دل خون کے آنسو روئے گا۔ سن 11 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے لیے تشریف لے گئے اور زوال سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خیمے میں لیٹے ہوئے تھے۔ جب زوال کا وقت ختم ہوا اور آپ باہر نکلے تو شیطان کو پتھر مارے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہو لیے اور آپ نے یہ تاریخی جملہ کہا کہ لوگوں، میری اور تمہاری یہ آخری ملاقات ہے۔ 29 صفر عصر کی نماز کے وقت ایک نماز جنازہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جنازے کو پڑھانے کے بعد اس جنازے کی تدفین کے لیے جنت البقیع تشریف لے گئے۔ جب تدفین کے بعد واپس آنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سر درد شروع ہو گیا اور سر درد کے ساتھ تیز بخار بھی ہو گیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت میمونہ جو آپ کی زوجہ ہیں ان کے گھر تشریف فرما تھے۔ اسی طرح اگلے 14 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ بیمار رہے۔ اس بیماری میں جب آپ اپنا روزانہ گھر بدلتے تو پوچھتے کہ کل کس کی باری ہے، کل کس کی باری ہے۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود جانتے تھے کہ کل کس کی باری، لیکن وہ اس بات کا اشارہ دینا چاہتے تھے کہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر ٹھہرنا چاہتے ہیں۔ تو تمام بیگمات نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک بیمار ہیں آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر قیام کریں گے، اور جب آپ صحت یاب ہو جائیں گے تو جو ترتیب باندھی ہے اسی کو ہی دوبارہ سے شروع کر لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور دونوں کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر حضرت عائشہ کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ کے گھر ایک ہفتہ گزارا۔ جب حضرت عائشہ کے گھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکے ہوئے تھے تو وہاں پر صحابہ ملاقات کے لیے آتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن ان صحابہ کو دیکھ کر رونے لگے اور کہا، میں تمہیں اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آئے اور پوچھا کہ حضور، لگتا ہے کہ جیسے آپ کے جانے کا وقت قریب آنے والا ہے، تو آپ کو غسل کون دے گا؟ جواب دیا، میرے اہل بیت۔ کہا، آپ کو کفن کون دے گا؟ کہا، میرے اہل بیت۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال کا وقت قریب آیا تو موت کا فرشتہ دروازے پر کھڑا ہو گیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اندر آئے اور اندر آنے کی اجازت مانگی۔ کہا، اجازت چاہتا ہوں یا رسول اللہ، کیا میں اندر آ جاؤں؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ اندر آ جاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ پہلے نبی ہیں جن کو میں نے سلام کیا ہے، خدا نے کہا تھا کہ پوچھ کر اندر جانا۔ یا رسول اللہ، مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ میں آپ سے پوچھوں کہ آپ جانا چاہتے ہیں تو لے جاؤں، اور اگر نہیں جانا چاہتے تو واپس چلا جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اگر میں اجازت دے دوں تو کیا میری جان نکال لو گے؟ کہا، جی ہاں، نکال لوں گا۔ جبرائیل نے عرض کیا، یا رسول اللہ، خدا آپ سے ملنے کا شوق رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ جبرائیل، واپس جاؤ اور میرے اللہ سے پوچھو کہ وہ میرے جانے کے بعد میری امت کا کیا ہوگا، پھر جواب دوں گا۔ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے پاس واپس گئے اور جواب لے کر آئے اور کہا، یا رسول اللہ، اللہ نے کہا ہے کہ میں آپ کی امت کا ساتھ دوں گا۔ جیسا کہ ہم سے پہلی قوموں پر بہت سارے عذاب نازل ہوئے ہیں، اگر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں آڑے نہ آتی، وہ دعائیں ہمارے لیے نہ کرتے، اگر ہم ان کے امتی نہ ہوتے تو آج ہم بندر بن چکے ہوتے، کوئی خنزیر بن چکا ہوتا اور ہمارے اوپر عذاب نازل ہو چکا ہوتا۔ اتنے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بی بی عائشہ کی گود میں سر رکھ کر لیٹے ہوئے تھے، تو اتنے میں عبد الرحمن بن ابو بکر آئے اور آپ کے ہاتھ میں مسواک تھی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مسواک پر ٹک گئی تو بی بی عائشہ نے کہا یا رسول اللہ کیا مسواک کرنا چاہتے ہیں؟ کہا ہاں عائشہ مسواک کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ نے مسواک نرم کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری الفاظ یہ تھے کہ ایک نماز نہ چھوڑنا اور دوسرا حقوق العباد ادا کرنا اور اپنے نوکروں کے ساتھ اپنے غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور ان پر رحم کرنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ چلو تکبیر کو پورا کرو۔ جبرائیل غمگین ہو گئے اور کہا یا رسول اللہ پھر میرا بھی اس دنیا میں آخری دن ہے، میں بھی کبھی نہیں آؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا تھا کہ آپ کی آنکھیں بند ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا اور اوپر چادر ڈال دی گئی اور حضرت عائشہ نے زور سے چیخ ماری تو ساری بیگمات دوڑی دوڑی آئیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ گئے ہوئے تھے 3 سے 4 میل دور ہو گئے تھے، پتہ چلا جب تو دوڑتے ہوئے آئے اور آ کر چہرے مبارک پر سے کپڑا ہٹایا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر گر گئے اور کہا غمگین ہو کر ہائے میرا نبی، ہائے میرا دوست، ہائے میرا خلیل، ہائے میرا جگر۔ یہاں تک کہ حضرت عمر کی تو یہ کیفیت تھی کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے منافقوں میں سے چند لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے، جو یہ کہے گا خدا کی قسم میں اس کے ہاتھ پیر کاٹ ڈالوں گا۔ رہنمائی چینل کو سبسکرائب کر کے، ویڈیو کو لائک کر کے اور شیئر کر کے ہماری محنت کو اور کاوشوں کو سراہیں۔ دوبارہ ملتے ہیں کسی اور واقعے کے ساتھ، جب تک کے لیے خدا حافظ۔